راست وہ بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جولی میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بڑی انسانیت کو ہدایت کی راہ بخشتے ہیں، اور جو در در پہ دھکے کھا رہے تھے انہیں ایک مرکز پہ جھکنے کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اور یہ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ انسان کے جو بڑے محبوب رشتے ہیں یہ انسان کی قدروں کو بھی کھو چکا تھا۔ انسان کے بڑے محبوب رشتے اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور اس کے نکاح میں یہ باہر شور تو ختم کرنے آنے، اس کے نکاح میں آنے والی اس کی بیوی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدروں کو بحال کیا۔ دیکھیں ماں کتنا مقدس رشتہ ہے۔ یہ ماں ترکے میں بڑھ رہی تھی، یہ ماں منڈیوں پہ بکتی تھی۔ عکاس کی منڈی میں 3 بھائی اپنی سگی ماں کو 900 درہم میں فروخت کراتے ہیں، اور والد کے ساتھ اسلام سے پہلے کیا سلوک تھا کہ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس بوڑھے کا جرم کیا ہے، تو وہ جرم بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اور اس وجہ سے میں اس کو مار رہا ہوں۔ ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور ہے، اس سے سوال کیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ سائل کی غرض تھی کہ کوئی ایسی بات جو آنے والے لوگوں کے لیے جو اس کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کوئی نصیحت پکڑے گا۔ اس نے اس غرض سے اس سے سوال کیا، لیکن اس نے بڑی بے ڈھنگی سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے پہ لکھ دینا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں نبھائی تھی۔ وہ والدین کو مجرم قرار ٹھہراتے تھے، شادی نہ کی، بچے نہیں تھے۔ یہ اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ بیٹوں کے رویے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امت کو تعلیم دی کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو کہتے بھائی نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر عزت سے آپ نے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرنا ہوگا، اور اگر یہ ہم سے روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں بھائی ان کی قدر زندگی میں کرو نا، جب یہ دنیا سے چلے جاتے تو ہم نے پھر قدریں دیکھی ہیں۔ باقاعدہ وہ بیٹا جس نے کبھی ماں باپ کا حال احوال نہیں پوچھا تھا، جس نے کبھی ان کے لیے وقت پہ دوائی بھی نہیں دی تھی، کھانا نہیں پیش کیا تھا، تو وہ ختم والے دن تاکید کر رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کی ختم میں مہنگے سے مہنگا پالانا چاہیے۔ بھائی جان ہم اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور دیں۔ 1 مہینہ پہلے ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، انہیں اچھے پھلوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو ہم شاپر جو ہے نا وہ چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے۔ آج مرنے کے بعد ہم آدھی مسجد پھلوں سے بھر رہے ہیں۔ جب زندہ تھے تو اس وقت کیوں نہ کھلایا؟ قدریں تو زندگی میں کرنی چاہیے نا۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے پھل لے آئے،
اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ قبرستان جاتے تو جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے، کاش یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا ہوتا، اس کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی جزا ملتی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ماں باپ کی قدریں میرے رسول نے بحال کی، لیکن وہ صالح کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم آج کیوں اندھیروں میں چلے گئے۔ حضور نے ماں باپ کی قدریں سکھائی، جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا، ہمیں ادب سکھایا، لیکن آج ہم ان قدروں کو بھی معذرت سے کہوں گا کہ ہم کھو چکے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا تو جوانوں ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ناراض چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرا یا 1 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر رائے بوڑھا ملا، تقریباً اس بوڑھے کی عمر 80 سال ہوگی، دودھ کی طرح سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں اساس، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی اور چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رکے، میں نے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے۔ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی الجھی باتیں تھی، میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب ہی تو لاری اڈا تھا، گاڑی میں بیٹھ جاتے۔ فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پتر کو ساتھ لے لیتے۔ اب لہجہ ٹوٹ گیا، آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا، والد کو نہیں جوان رب کی رحمت کو نکال دیا۔ یہ ناراض چلے گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا یار، اور اگر یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے ایک بار بھی 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں قصائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آتے ہیں اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے گھر گئے۔ فرماتے جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس میں ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ اور پھر جب کھانا تیار ہوا تو ایک چارپائی میں عجیب سی گڑیا تھی، اس کو اٹھایا، نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے، عاشقوں کی طرح خدمت کر رہا ہے۔ فرماتے جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میری ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرایا اور کہتا ہے ماں کہتی ہے، سیدھی سادی ہے نا، میں خدمت کرتا ہوں تو راضی ہوتی، تو راضی ہو کے پھر دعائیں دیتی ہے۔ مجھے کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بھی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ یقین کریں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے دوست، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ناراض چلے گے نا تو زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی، اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، اور جنہوں نے قدریں جانی ان کی آج بھی قدریں ہیں۔ میرے نبی جمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی یار حضور سے ملاقات نہیں پائی، شرف صحابی سے ممتاز نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ماں تھی ایک، بھائی بوڑھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک دیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جوانوں جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ یہ راضی ہوتے روز راضی رہیں گے تو آپ راضی ہوگا، اور اگر ان کی آنکھوں میں ہماری وجہ سے آنسو آئے، اگر ہم نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اگر آج ہم نے گالیاں دی، برا بھلا کہا اور سارا الزام ان پہ ٹھہرایا، تو اللہ بڑا غیرت مند ہے جوانوں، کبھی بھی معاف نہیں ہمیں کرے گا۔ مجھے جنوبی پنجاب سے ایک جوان نے کہا کہ کہتے مولانا آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ میں نے پوچھا آپ بتائیں بھائی۔ وہ کہتا کہ میری والدہ جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اس نے ساری جوانی میرے نام لگا دی، کوئی بہن بھائی نہیں، اور مجھے بڑی محنت سے اس ماں نے پالا ہے، بہت سارے احسان ہیں، لیکن کہتے ہیں میں شادی شدہ اور گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے اور میں جو دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا گزر بھائی، کوئی آپ کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں کہ میں مشورہ دوں کہ 2 ماہ ادھر چلے جائیں، اپنی گھر والی کو بھی سمجھاؤ، پیچھے جس طرح ماں باپ چھوڑ کے آئے یہ بھی تو ماں باپ ہی ہے نا۔
اس کو میری بات نہ سمجھ آئی نا. وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا عمر کتنی ہوگی ماں کی؟ وہ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا. گندی نظروں کی شکار بھی ہوئی ہوگی. جوانی میں اس کا خامن مشرا ہے اور تیری خاطر اس نے زندگی کے وہ لمحات گزارے جب اسے کسی کی ضرورت تھی لیکن تجھے سہارا سمجھا. اور آج تو اس کو گھر سے نکال رہا ہے. یہ ہمارے رویے ہیں بھائی. ان کی قدر کرو. یہ بہت محبوب رشتے ہیں. یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. اور یہ چلے جائے نا قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. پہلے کوئی نہیں سمجھ سکتے. پہلے ہم کہتے یار لڑتے بڑا نہیں, غلط گلا بڑھیا کرنا, پھر ڈھونڈتا یار وہ بات ہی کہیں سے مل جائے, وہ آواز ہی کہیں سے آ جائے, وہ جھڑک ہی کہیں سے بڑھ جائے. میرے چچا دوستوں میں بیٹھے تھے شادی شدہ, دادی ہماری رات عشاء کا ٹائم تھا, کہا چلو گھر چلو. تو وہ تھوڑے سے جذباتی ہوئے کہ ماں میں بچوں آپ جاؤ گھر میں آ جاتا ہوں. تو ان دوستوں میں اس مجلس میں ان کا ایک دوست اسلم بیٹھا تھا. تو وہ آپ دیتا تھا. اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہمارے کام ترس گئے یار, کوئی ہمیں نہیں آگے کہتا کہ چلو پتر کار چل. تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں کوئی گھر لینے کے لیے آیا ہے, تمہاری راہوں میں کوئی بیٹھا ہے. جب یہ چلے جاتے تو کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا, کوئی آواز بھی نہیں سنتا, کوئی اداس بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ پردیش میں چلے جائیں تو سب کہتے ہیں فلاں چیز بھیجو, یہ بھیجو. یہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں تو چکر مار گئے, دل بڑا اداس ہو گیا. یہ اداسیاں نہیں ملے گی آپ کو. یہ پیار کی بچھی ہوئی کائنات میں آپ کو ملے گی یار. اگر ہے تو ان کی قدر کرو یار, اگر ناراض ہے تو بے راضی کرو. مجھے ٹوبر ٹیک سے بچہ ملا, اس نے سر پہ امامہ بڑا اچھا بھیا تھا اس کا. تو دوستوں نے بتایا یہ تبلیغ کرتا ہے. میں نے کہا جی اچھا عمل ہے بیٹے, آپ کا عمل اللہ قبول فرمائے. اور مجھے ایک دوست کے ساتھ سرگوشی کی, وہ کہتا ہے یہ باپ کا بڑا بے ادب بھی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ دستار کے ہر پیج کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. پگڑیاں باندھ لینے سے بندہ بڑا معزز نہیں بنتا, رویوں سے انسان بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی بیٹے. وہ کہتا میری بھی سنی اور میرے والد کی بھی سنی. میں غلط ہوا تو میں آپ سے جوتے کھاؤں گا. میں اگر تیرے باپ کی غلطی تو پھر میں ہی شرم نہیں آتی ہے. باپ سے اٹھو گے, باپ سے بحث کرو گے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں بھائی جہاں بحث نہیں ہوتی, جہاں صرف ادب ہوتا ہے, جہاں صرف سر تسلیم خام والی کیفیت ہوتی ہے. میں نے کہا جا بیٹا معذرت کرو, وہ بڑے ہیں. تو خیر میری بات شاید اس کو سمجھ آ گئی. تو 10 منٹ بعد وہ دوبارہ پھر آیا اور یقین اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ رو کے کہتا میرا باپ تو بڑا ہی مہربان ہے. میں نے صرف جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں تو اس نے مجھے سینے سے لگا دیا ہے. اتنے مہربان رشتے کائنات میں نہیں آپ کو ملیں گے بھائی. ان کی قدر کرو, انہیں عزت دو, انہیں پیار دو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں کھڑے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں یاد آ گئی نا. اور حضور فرماتے کاش کہ آج ماں ہوتی. یہ مکی دور بھی مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یا جس نے دکھوں کا دور دیکھا وہ شادی ہے انسان آرزو کرتے ہیں کاش وہ ہوتے. ہماری لوگوں کی تقریباً ملتی جلتی کہانیاں ہوتی ہیں. ہم بغور دیکھیں جب بھی دوستوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں یار کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے, ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. لسی میں وہ نمک مرچ ڈبو کر کے ہم اس سے روٹی کھا لیتے تھے. اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پانے ہیں. کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو یہ بہانے بھی دیکھتے. کبھی ہمارے پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کا سفر ہے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا, کوئی رشتے دار نہیں جانتا تھا. ہاں رشتے دار قبول بھی نہیں کرتے تھے. تو آج پوری دنیا میں شہرت ہے. جی چاہتا ہے کہ کاش یہ ہوتے تو یہ عزتوں والا ماحول بھی دیکھتے, یہ ریل ویل بھی دیکھتے, یہ بہاریں بھی دیکھتے. یہ انسانی فطرت ہے. میرے ایک دوست نے گاڑی دی, میں نے انہیں مبارکباد دی تو بے ساختہ آنکھیں چھلکنے لگی. میں نے کہا یہ خوشی کی آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی اور وہ غربت کا زمانہ تھا. وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جایا. وہ کہتا ہے ماں کو گدا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے, ماں انسان بڑی ڈھونڈتا ہے, فطرت ہے انسان کی. حضور کی ماں 6 سال کی عمر میں بچی. یہ افغان نامی ایک گمنام بستی آتی مکہ مدینہ کے درمیان, اور سیدہ آمنہ کو بخار میں آپ گھیر لیا تھا اور آپ جانتے کہ یہ میری سانسیں توڑ دے گا بخار. ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا, بھائی
ادھر بچپنے کی معصومیت پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں خود سی گئی اور کیا فرماتے بیٹا کلو حی میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقی وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز میں پرانا ہر باقی میں فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی فضا میں بکھرے حضور ماں سے لپٹ کے روئے پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بناتے آنسو کا چھڑکاؤ کرتے. ماں جہاں تک نظر آتی رہی میرے رسول پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں کو دیکھتے. میں نے پہلی دفعہ جب سیدہ آمنہ کے مزار کی زیارت کی یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم بھی جب دعا کر کے وہاں سے واپس رخصت ہونے لگے تو میرے ہمراہ کچھ علماء تھے. میں نے کہا یار آج اسی ادا وہ جو میرے رسول نے ماں سے بشر ہوئے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا آج ہم بھی ماں سے رخصت اسی طرح جائیں گے. یقین مانیے مقام بدر تک سسکیاں اور ہچکیاں تھمنے کے نام نہیں لے رہی تھی. وہ کیفیات کا جہان ہے. ہم پہاڑ کے نیچے تھے ماحول خاموش تھا ہوا کا کوئی جھونکا نہیں تھا لیکن جب ماں کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو یقین جانیے ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہماری سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کرنے آتی. میں کہتی میں حضور کو لے کے جب پہاڑ سے نیچے تو پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. اور بعد میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی. میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ابھی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن پاس کھڑی تھی جان نکل گئی سب سے بنا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. جوانوں حضور مصلی پہ کھڑے ہیں آج ماں کی یاد آئی تو کلام کیا کاش ماں ہوتی نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا سورۃ فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا. وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد بیٹے محمد بات سنو. آقا فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنو. یہ ماں کی محبت ہے یہ ماں کی قدریں میرے رسول نے سکھائی اور آج ہم عزم کر کے جائیں گے ہم ان قدروں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہم ساری زندگی ان بوڑھوں کی خدمت کریں گے ان کے قدموں کو لیں گے انہیں پیار دیں گے انہیں وقت دیں گے ہم اچھے رویے پیش کریں گے. اس معاشرے میں میرے بھائی بہن کی کوئی عزت نہیں تھی. جس طرح بیٹی کو وہ لوگ منحوس کہتے تھے بہن کو بھی منحوس کہتے تھے اور وہ معاشرہ اس بات اس کا متحمل نہیں تھا. وہ کہتے تھے کوئی ہمارا بہن بھائی نہیں ہمیں یہ قبول ہی نہیں. یہ تھا بہن کے ساتھ بھائیوں کے رویے اور آج بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل میں میرے رسول نے محبت ڈالی. دیکھیے آج بھائی پردیس میں بہنوں کے لیے دھکے نہیں کھاتے. فطری محبتیں 4 ہیں وطن مال جان اور اولاد. یہ فطری محبت ہے. وطن کی محبت یہ فطری محبت چھوڑنا بڑا مشکل ہے. اس گاؤں کا نام کیا ہے لکھن مال. کوئی آپ کو کہے لکھن مال سے آپ جلال پور جٹا چلے جاؤ یا بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں عارضی سفر کرنا ہو لاہور ناگپور جامعہ اسلام آباد یہ عارضی سفر ہے نا صرف بچوں کی خاطر. ہمارے یہاں ہماری فصلیں بھی کھیت بھی یہاں ہیں یہاں گھر بھی ہیں یہاں کاروبار بھی ہمارے ہیں. ہم ہفتے میں 2 دفعہ آ بھی جاتے ہیں لیکن بھائی جان جب یہاں سے رخصت ہوتی ہے نا تو گلیاں سے تک بھی رونا پڑتا ہے. جہاں انسان نے جنم لیا ہوتا ہے اس مٹی سے فطری محبت ہوتی ہے. یا جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے نا تو بلال حبشی اتنی بات ٹھیک تھی پہلے بھائی اور کام کرتے اور کام کرتے بس تھوڑی سی اللہ کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کام کرے اتنا روتے تھے اور دکھی اشعار پڑھتے کہ یا اللہ ہمیں ایک رات دے دے کہ ہم مکہ میں گزار سکیں. اور بخار چڑھ گیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال تو مکے کی جدائی میں رو رو کے بیمار ہو گئے. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے دل میں مکے کی محبت ڈالی ہے اس سے 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ڈالی. یہ ہے فطری محبت. لیکن ان بہنوں کی خاطر بھائیوں نے کیا پردیس کے رکھے دکھائے 18 گھنٹے مشقت اٹھاتے تھے بیچارے. جب یہاں سے اڑان بھرتے نا تو دل پہ پتھر رکھ کے یہاں سے جاتے ہیں. اتنا آسان نہیں اپنا وطن چھوڑنا لیکن بہنوں کی خاطر اور بہنوں کے لیے کیونکہ ہمارا معاشرہ معاشرت سے وہی بات جو میں ساتھ ساتھ آج کے دور کی کا جو علمی ہے وہ بھی ساتھ عرض کر رہا ہوں. آج ہمارا معاشرہ اس بیٹی کو قبول بھی تو نہیں کرتا جو جہیز میں بہت سارا سامان نہ لائے. ہم تو اتنے چھوٹے لوگ ہیں یقین جانو ہم باقاعدہ لسٹ بنا کے لاتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں
اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کو دینی ہے تو یہ چیزیں دینی ہیں اور وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. اور پھر بھائی بہنوں کی خاطر پردیس میں جا کے 8 سے 18 گھنٹے کام کر کے اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں, مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی, اور کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. بہت ساری بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے بوڑھے باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت سارا سامان نہ دے سکے. یہ کمالی کی خبر ہے, کافی پرانی ہے, نوائے وقت میں چھپی تھی. ایک بوڑھے نے اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کیا, اور جب وہ نکاح کے قابل ہوئی تو ایک رشتہ ملا, ادھر سے بارات آئی تو بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا. بارات وہی سے واپس چلے گئی تھی. بتائیے گا اس بیٹی کے دل میں جو کچوں کے اور زخم لگے, اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ تو یہ ہمارا معاشرہ اس بیٹی کو قبول بھی تو نہیں نہ کرتا جو جہیز کا لے کے آئے. ہمارے معاشرے میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے, وہ بہت سارے ہیں, ان کو دولت ہے تو یا بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں 2 ارب کی شادی ہوئی, کیا ملا یار تمہیں اتنا خرچ. حضور تو فرماتے بہترین نکاح وہ ہے, برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. عبدالرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان, تو فرمایا یہ کیا؟ اس کے حضور میں نے نکاح کیا, وہ خوشبو لگائی. تو حضور نے فرمایا, حضور نے دعائیں دی نا, ناراض نہیں ہوئے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں مدعو کیا, اور ساتھ یہ تعلیم دی, ترغیب دلائی کہ آپ ولیمہ کر لینا چاہے بکری ایک ذبح کر کے. تو اتنے بڑے صحابی, وہ بھی بالکل مختصر سا معاملہ ہے. تو یہاں تو ایک ہے نمائش والے اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے. جہاں نمائش نظر آئی تو وہاں ڈیمانڈ پیدا ہوئی نا, ہم نے گاڑی مانگی, ہم نے بنگلہ مانگا. ہم تو یقین جانو اتنے چھوٹے پاس لوگ دیکھیں وہ موبائل مانگ لیتے ہیں, وہ اور کچھ نہیں, موبائل کو دیں گے نا. یہ ہے ہمارے رویے. اور تیسرے ہیں بہلوکیے, جو اچھا بننے کی اچھی اپیل کرتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, لیکن ایک ہفتہ مہینہ نہیں گزرتا اس بیٹی کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں. چینی کا کپ تجھے کہتا ہوں گھر سے لائی ہوتی تجھے قدر ہوتی, جو ماں نے دیے وہ استعمال کر. مجھے ایک بیٹی کال کر کے کہتی میرے جہیز تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو مجھے بہانے سے رسوا کیا گیا کہ میری پلیٹ میں کھانا دو, میرے گلاس میں پانی دو. یار ہم نے گلاسوں کے ساتھ شادی کی ہے. کبھی لوگ رویے دیکھتے, کبھی لوگ اخلاق دیکھتے, کبھی لوگ کردار دیکھتے تھے, سیرت دیکھتے. آج تو یہ ساری حیثیت ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ اور یہ ہے ہمارے معاشرے کی تلخیاں. آج اخلاق, کردار, رویے سب پیچھے رہ گئے. ہم نے کہا شادی اپنا اتنی کرنی جتنی گلی میں, نکاح اتنے کر رہے تھے موٹر سائیکل ملے. اور بھائی آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہے یاد کہ آپ اپنے پیسوں سے خرید سکو موٹر سائیکل, گاڑی خرید سکو. یار جس نے بیٹی دے دی, کبھی وہ لوگ جو تھے لوگ جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا. کاش ہم ایسے ہو جائیں یار. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھائیوں کے دل میں بہنوں کے لیے محبت کس نے ڈالی ہے؟ تو آواز آتی ہے یہ آمنہ کے لال نے ڈالی ہے. یہ بھائی تو بہن کو برداشت نہیں کرتے تھے, اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کوئی ہمارا بہنوئی بنے. اور آج ہمارے معاشرے میں بہنوں کی کتنی قدریں ہیں, داماد کی کتنی قدریں ہیں. جب یہ حضرت تشریف لاتے ہیں تو کتنے ناز نخرے ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے انتظار بھی نہ کرنا پڑے, جو لوازمات ہیں, جو تقاضے ہوتے ہیں, ہم وہ سارے پورے, چاہے ہمیں قرض کیوں نہ اٹھانا پڑے. کیونکہ ہمارے پاس آباد ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اگر پانی وقت پہ نہ ملے تو ہم گھر جا کے جھگڑا کرتے ہیں. ادھے گھنٹے بعد پانی آیا ہے, کھانا نہیں لاگو, سبزی ملے گا 6 مہینے بعد میں آ ہی گیا تو سبزی کو, وہ بھائی گھر سے ہم نے کبھی سبزی نہیں کھائی, کبھی ہم نے دال نہیں کھائی. میرے نبی فرماتے جوانوں تمہارے 3 باپ ہیں, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. یار جس طرح اپنے گھر میں تھوڑے سے بے تعلق ہوتی ہے تو یہاں بھی تھوڑا سا اس کا بن کے آیا کرو نا, یہاں بھی تو بیٹا بن کے آیا کرو. لیکن یہاں ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ یہ پردیس کے دھکے کیوں کھاتے ہیں یار؟ اور ایک اور بات عرض کروں گا, یہ پردیس کیوں کے لیے ہے, اور یہاں میں اپنے بھی رویے عرض کروں گا. یہ ہماری خاطر کتنے دکھ سہتے ہیں. میرا ایک دوست ہے چاند, میں نے کہا یار واپس آ جاؤں, اتنی مدت ہو گئی آپ کو بھائی. وہ کہتا ہے کہ یہ بہنوں کی خاطر میرے کندھوں میں بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, میری وجہ سے گھر کے 8 افراد اچھی زندگی گزارے, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہن لیتے ہیں, اور معاشرے میں بھی باوقار ہیں, اور یہ ہمیں چودھری بناتے ہیں.
یہ جو ہمارے باہر بھائی ہوتے ہیں نا، ہمیں زیرو سے ہیرو یہ لوگ بناتے ہیں نا، پینٹ کا چوٹ یہی بنا میرے ساتھ. ہم تو یہاں فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، چپٹے کپڑے 5 بجے سوتے تھے، چین پہاڑی تھی. بعض بچوں سے کوئی نہ پڑھ کرتے وہ خود پاپا باہر ہوتے ہیں. بھائی باہر ہے بیچارہ، اس کا کیا قصور ہے یار؟ تم بھی تو محنت کرو، تم بھی تو مزدوری کرو، تم بھی تو پیسے کماؤ. وہ جو ہمیں زیرو سے ہیرو بناتا ہے نا، جب وہ 25 سال بعد بیچارہ کارا ہو کے واپس آتا ہے نا، کام کے قابل نہیں رہتا، تو پھر اس بھائی کے گھر میں کوئی قدر نہیں ہوتی. وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس کو پھر وہیں سے شروع ہونا پڑتا ہے. تو وہ چھوٹی سی دکان بنا کے بیٹھ جاتا ہے جناب، وہ پاپڑ لے کے بیٹھ جاتا ہے. کہاں سے کہاں آیا؟ آج ہمیں افسر بنایا، ہمیں عابد بنایا، ہمیں مفتی بنایا، ہمیں یہاں تک لاتی. یہ بڑے لوگ کرتے ہیں ہمارے بھائی، تو کیا ان کی کوئی کرتے ہیں؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے میں ویسے اس ماحول میں تقریب کیونکہ مجھے بھول جاتا ہے تھوڑا سا، اگر بھائی کو باہر کھڑے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر نہیں. جس قبیلے میں حضرت شیما کا نکاح ہوا، اس قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے، اور عرب کا رواج تھا فدیہ دے کے انہیں چھڑایا جاتا. تو قبیلے کے سردار حضرت شیما کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں اور کہا اپنا حصہ ڈالو. پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے ہیں. کہا گرفتار کہاں ہوئے؟ کہا مدینے میں ایک ادعائے نبوت ہے جس کا نام محمد ہے. جب یہ بات ہوئی تو آپ کو اپنا بھائی یاد آ گیا، اپنا بچپن یاد آ گیا کہ اس کو تو میں اپنی گود میں کھلاتی تھی، اس سے تو لاڈ کراتی تھی. کہا فدیے کی ضرورت ہی نہیں، تم مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے سارے لوگ چھڑا کے لاؤں. بھائی جان، بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے. اگر کچھ بھائی پردیش سے آتے نا، تو کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو بہنوں کے مان بھی توڑتے ہیں. معذرت سے کہوں گا، کچھ بھائیوں کو بہنیں اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن ہمارا کہنا بہنیں بڑی بنا دیتی ہیں. بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. دوست، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہم سے مسئلہ بھی پوچھتے، مولوی صاحب بہن تحفہ دیتے ہیں، لے لو بھائی، تحفہ دینے سے لینے سے محبت بڑھتی ہے. لیکن تحفہ کیا ہے؟ کتاب نہیں، کوئی کپڑوں کا جوڑا نہیں، بلکہ اس حصے کی زمین ہے. حصے کی زمین تحفے میں ہم 1 سیکنڈ سے پہلے لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے نانا بہن یہ تیرا حق ہے، یہ باپ کی وراثت سے ہے اور یہ تیرا حق ہے. بھائی تو اینچ پہ لڑ پڑتے ہیں. میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنے 2 بھائیوں کو ذبح کر دیا 1 اینچ کے پیچھے، اور بہن کا 2 کروڑ کا تحفہ 1 منٹ میں رکھ لیا. رکھ لینا چاہیے، رکھ لو یار. ویسے بھی بہنوں کو بھائیوں سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی. اور بہنوں کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا حق لے لیا نا، تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا کہ پھوپھی جو منہ نہ لائی، مار کے دن میرے جنازے میں بھی نہ ہوں گے. اس کا قصور کیا ہے؟ کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں نا. اور اچھا یہ بھی بات ہے، کچھ بہنوں کے لیے بھائیوں کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں. اس وقت جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس وقت تو بالکل ہی بند ہو جاتے ہیں. 6 مہینے بھی نہیں آتی ہمارے گھر میں، ہمیں کبھی ان کی یاد بھی نہیں ہے. یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے نا، تو تیور دیکھے نا بھائی کے 2 دن بعد واپس چلی جاتی. یار جو بھائی ہوتے ہیں نا، وہ بہنوں کے لیے باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. انہیں وہ باپ والی محبت، ماں والی شفقت دیا کرو یار. 15 دن وہ ماں باپ تو جب زندہ تھے نا، یہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتی ہے، چکر ہی لایا. دماغ کا ترلا کر رہے تھے، بیٹا تو چھوڑ جا، واپس ہم چھوڑ جائیں. اور یہ تو مہینے بعد جب بیٹی کو ملنے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی ہم دیہاتی لوگ ہیں، وہ چاول چینی گڑ اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے اپنے دوتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے بنا کے، وہ تھیلا بھر کے بوڑھی ماں بوڑھا باپ سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جو سواری ہو اس پہ جا کے بیٹی کی جھولی بھر کے آتے ہیں. ہم یاد کریں ہمیں کتنے دنوں کی بہن کی خدمت کی ہوئے. ہم یاد کریں کتنی دنوں کی ہم نے بہن کو کال کر کے کہا ہو کہ بہن اداس ہو گئے آج. یہ اچھی لگتی نہیں بھائی، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے یار. ہم جانتے ہیں بھائیوں کو جنہوں نے اپنی بہنوں سے مرنا جینا ختم کر لیا، اور یقیناً باقی کر لیتے ہیں. بہن مر جاتی، بھائی جنازے پہ نہیں جاتا. ایسے بھائی بھی ہیں. اور ہمارے بھائی میں تھوک کے چٹتا نہیں، پتہ نہیں یہ کیا کیسی بات ہے، ہمیں سمجھ لگی آج تک. بہنوں کو بھائیوں پہ دوست بڑا ہی مان ہوتا ہے، ان کے مان نہ توڑا کرو. حضرت شیما کہتی وہ میرا بھائی ہے، تمہیں فدیے کی ضرورت نہیں، اتنا مان یار. آپ جب آتی ہیں تو صحابہ ننگی تلواریں لیے باہر کھڑے تھے. انہوں نے کہا دیہاتی عورت تو جانتی نہیں یہ کاشان نبوت ہے، یہاں تو جبریل بھی بغیر عزت داخل نہیں ہوتے. آپ فرماتی میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں. راستہ چھوڑ دیا کہ آپ اندر داخل. حضور نے اٹھ کے استقبال کیا. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، حضور وہ چھڑانے آئے. فرمایا اس لیے آئی؟ عرض کی جی حضور
فرمایا اس کام کے لیے آپ کو زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کسی کے ہم پیغام بھیج دیتی تو میں محمد سارے کے سارے چھوڑ دیتا. یار سارے غلام چھوڑے، پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور دروازے تک چھوڑ دیا. بہنیں جب بھائیوں کے پاس آتی ہیں نا، بھائی اپنی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، ان کی چولیاں بھر کے بھیجتی. بہنیں آئے نا بھائی، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت ضرور کیا کرو. یہ 500 دے سکتے ہو، 1000 دے سکتے ہو، 10 دے سکتے ہو، ضرور خدمت کیا، خالی نہ موڑا. یہ میرے رسول کی سنت ہے. اور آپ کیا جانو یار، آپ کی بہن ہم پاس کرتے یار بہن بڑی سوکھی کروڑ پتی 550 ہزار روپے کی بنے گا، یہ کی حیثیت سانتولی شرم ہوتی. اور بھائی تم جانتے نہیں یہ تمہارے 500 کی طاقت کتنی ہے. وہ اپنے شوہر کی کمائی سے ہو سکتا ہے روزانہ 10,000 خرچ کرتی ہو، اچھا لباس پہنتی ہے، لیکن آپ کا 500,000 روپے جوڑا ہے نا، وہ اپنے جا کے سسرال سے میرے پانے دیتا ہے، اے میرے ویر نے مجھے پیسے دیتے ہیں. اور بہنوں کی خدمت کریں تو یہ یقین ہے نا فضاؤں میں اٹھتی ہے. اے میرے ویر نے دیتی ہے، میرے پانے دیتی ہے، بہانے اور بہانے. شوہر بھی باز کا دستا ہے کہ پگلی میں اتنا کرتا ہوں وہ نہیں نظر آئے، کہا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ میرے ویر نے دیتا ہے. تو بہنوں کو خالی نہ موڑا کرو بھائی، ان کی چھوڑیاں نہ کرو. حضور دروازے تک چھوڑنے، پھر صحابہ کو جمع کیا. اور میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو تم سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج نہیں کیا. صحابہ نے کہا ہماری مجال نہیں کیا، لیکن بتا تو نہیں. حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. اپنی بہنوں کو عزت دو بھائی. بہن کا وقار میرے رسول بہار کرتے. اس معاشرے میں بیٹی کا کوئی حال نہیں. بیٹیاں مدبوس تھی، بیٹیاں زندہ گرگور ہو رہی، بیٹیاں پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی. یہ سنن دارمی کا حوالہ ہے. ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے حضور میں نے اپنی بیٹی کو زمانے جاہلیت میں پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے. اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی. وہ ساری کہانی سناتے ہیں کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو جب پانی کے کنویں میں لے گیا تو دھکا دیا، اور وہ ننھی گلی دھوتا کھا کے جب اوپر آئی اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی یا ابا ہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا دے. اللہ اکبر. حضور اتنا روئے کہ ساری گاڑی آنسوں سے تر ہو گئی. حضور فرماتے مجھے پھر سناؤ جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا اور وہ ننھی گلی دھوتا کھا کے اوپر آئی، تیری طرف دیکھا اور اس نے دیکھ کے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور اس نے مجھے کہا ابو مجھے بچا لے، ابو مجھے بچا لے، ابو مجھے بچا لے. میرے نبی اتنا روتے ہیں کہ ساری گاڑی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے. یہ بیٹی بھائی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرتی ہے، یہ بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے، یہ بیٹی منحوس تھی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے امت کو تعلیم دی. فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ ملنے آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے. فاجلس فی مجلس، جس جگہ خود بیٹھتے وہاں بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو سب سے آخر پہ فاطمہ کو ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے. امت کو تعریف دی جب گھر میں کھانے کی کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹی کو دو. لیکن معذرت سے آج ہم رویے دیکھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ پرایا کام اتنا دے خرچ کرنے کی لوڑ ہے، اس پہ لگاؤ نا جو کل کو ہمارے دست و بازو بنے گے، ایسا ہی بنے گے. مجھے 2 دن قبل یا 3 دن پہلے ایک گڑیا نے کال کی فیصلہ آباد سے، مجھے کہتی کہ مولانا میری بیٹی کے لیے دعا کریں اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا پہلے اولاد نہیں ہے، وہ کہتی 4 بیٹیاں ہیں. ماں بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. تو وہ تھوڑی سی آپ دیدہ بھی ہوگی، وہ کہتی ہاں رحمت تو ہے، لیکن جہاں نکاح کیے وہ نہیں مانتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ہمیں دھمکی دے دی کہ آپ بیٹی ہوئی تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھیں. اللہ میری جب شادی ہوئی نا تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. تو اللہ نے میری دعا قبول کی. ہم ہاسپٹل میں تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یہ بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتا دی یہ 4تھی بیٹی ہوئی ہے. بھائی ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں رچتے ہیں. اس گھر میں 2 عورتیں، ایک گھر میں 2 عورتوں نا، ایک کے ہاں بیٹیاں ہوں اور ایک کے ہاں بیٹے ہوں تو رویے دیکھنے والے. اس کے ساتھ جس کے ہاں بیٹے ہیں اور جس کے ہاں بیٹیاں ہیں، جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے جس کے ہاں سے، اور اس کا شوہر بھی کرتا ہے. اور جس کے ہاں بیٹے ہوتے ہیں اس کے ہمارے میں اس کی تو گھر میں بلے بلے ہوتی. یہ اچھی بات نہیں یار، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بیٹے دے کسی کو بیٹیاں، کسی کو نہ دے یار، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے.
सिर्फ बेटियां जन्म दी। बेटियां तो रहमत होती हैं भाई, बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती है यार। बेटी को इज्जत हुजूर अता फरमाते। उस माशरे में बात को मुख्तसर कर लेंगे, उस माशरे में औरत का कोई हाल नहीं, औरत पाँव का जूता ख्याल करते हैं। आपकी अपने हमसाए मुल्क हिंदुस्तान की तारीख पढ़ के देखिए, 10वें सदी के नाम से इस औरत के साथ कितना बुरा सलूक है। किसी का शोहर दुनिया से चला जाता ना तो वो कहते वफा ये है किसी आग में छलांग लगो जिसमें ये चल जाए, और वो तो अपनी आई में भरा है, उस बेचारे का क्या कसूर है। लेकिन वो कहते वफा की कहानी पूरी इस तरह होती है, वो उसको शराब पिला के, उसको जज्बात देते, मरने को किसका जी चाहता है। अगर वो बात ना मानती तो शुरू क्या होता, उसको बात कमरे में डाल देते, उसकी झोली में बेगड़ियां डाल देते, उसके सर के बाल उतार देते, और वो दूसरी शादी करने के भी हाथ नहीं रखती। ये था औरत के साथ शुरू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को इज्जत कितनी देते हैं। सईदा आयशा पानी नोश फरमाती है, मेरे नबी फरमाते हैं आयशा इसमें कुछ बचा लिया है। हुजूर फरमाते आयशा ये बताएं कि आपने कहां होठ रखी है। अर्ज की हुजूर मैंने यहां लब रखी, मेरे मोहम्मद वही लब रख के पानी पी। औरत को इज्जत मेरे रसूल ने अता फरमाई। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फातिमा ज़हरा से बताती बेटा जब अबू से कहो वही के वक्त जो चादर आपकी कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। हुजूर फरमाते बेटा अम्मी से पूछो चादर क्या करनी है। वो घर आती तो हुजूर भी तशरीफ ले आता, फरमाते हैं चादर क्या करनी है। अर्ज़ की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। हुजूर फरमाते आप चादर मांग रही हो, अगर मैं मोहम्मद के जिस्म की जिल्द मांगती तो मैं तुम्हें वो भी उतार देती। ये औरत को इज्जत मेरे रसूल ने फरमाई। लेकिन यहाँ चाहिएगा, आज औरत को बास लोगों ने पाँव का जूता बाकी किया। एक झगड़ा था, मैंने बात सुनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हमारे जाते लोग ना आटा ढूंढनी है, छोटी छोटी बातों में ये झगड़े हमारे घरों में रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो जी माफ कर दो। पाँव से जूता उतरा उस बुढ़िया के, और उसके भाई के मुंह पे उसने मारा, और आवाज थी कि जुत्ती बुरी आई आई ना इल्लाह के साथ छेड़ी। तो मर्द बात करता ना भाई तो उससे बहस की जा सकती। एक औरत के बारे में कह रही है, इसके घर में भी तो बेटियां होगी ना, ये खुद भी तो औरत ही है ना। औरत को विकार मेरे रसूल ने अता फरमाया। और आइए मैं आपको हुजूर के जो तरबियत याफ्ता लोग हैं उनकी कहानी सुनाता हूँ और हुजूर को समझ देता हूँ। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा में से है। आपकी ज़ौजा का मैंने बयान पढ़ा, इतना दिल को लगा। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियां हैं, और ये हर शोहर में होनी चाहिए। अच्छे शोहर में 6 खूबियां जरूर होती है, और मैं और आप अगर देखेंगे कि हमारे अंदर कोई ऐसी कमी हो तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और अच्छा शोहर बनने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारी बीवी में ये भी खूबियां हो, ये भी खूबियां हो, ये भी खूबियां हो, तो भाईजान मैं कहता हूँ हमें भी वो खूबियां अपनानी चाहिए, हमें भी खिदमत गुजार होना चाहिए, हमें भी बाअखलाक होना चाहिए। तो ये खूबियां अगर उसमें जाते तो हमें भी अपनानी चाहिए। तो खैर आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियां क्या है, सुनिए। आप फरमाती है जब ये घर आते हैं ना तो मुस्कुराते हुए आते हैं। हम दुकान पे हैं, हम गाहक के साथ 8 घंटे दुकान पे खड़े हैं तो मसनूई अखलाक दिखाते हैं, तकल्लुफ से सारा दिन कलाम करते हैं। क्यों? हमें उससे कुछ ना कुछ नफा होना है ना। दुकानदारी इसलिए चलती है कि अगर अच्छे अखलाक ना हो तो दुकान नहीं चलेगी, जितना मर्जी कीमती सामान आपके पास नहीं हो। और भाई जिसने आपके पूरे घर को संभाला हुआ है, आपके बच्चों को, आपके बूढ़े माँ बाप को, आप घर आते तो पानी पेश होता है, खाना पेश होता है, आप सुबह जाते तो कपड़े प्रेस मिलते हैं, आपको दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। इतनी खिदमत गुजार, इतना प्यार देने वाली और हमारी इतनी खिदमत करने वाली जिससे हमें इतना ज्यादा नफा है। बाहर हम बड़े अच्छे होते हैं, घर में आके फिरौन बन जाते हैं। से भाई घर में भी आके थोड़ी देर के लिए यार मसनूई अखलाक दिखा, 2 लम्हों के लिए मुस्कुरा लो यार, क्या होगा। फरमाती एक अच्छी आदत ये है मुस्कुराते आते हैं, और दूसरी खूबी फरमाती ये मुस्कुराते हुए जाते हैं। आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। और हम जब घर से जाते जा रहे हैं, हमारी घरवाली ने हमें कहना ही होता है कि आते हुए ये चीजें नहीं है तो वो लेते आना। तो गाली देने की जरूरत है भाई, गाली दे के फिर भी आप नहीं लाना, आसमान से तो नहीं बोरियां गिरेंगी। जरूरियात तो आप भी पूरी करनी है ना भाई, तो झगड़ा किस बात का, गाली किस बात की। अच्छा जब घर से रुखसत हुए तो गाली देते, वापस आए तो फिर उसने आते हुए पूछना नहीं आती हजरत साहब ले आए, फिर गाली। लेकिन वो कितने कमाल
مشق تو کریں 1 مہینہ, ہم گھر جائیں تو مسکراتے اور گھر سے نکلیں تو مسکراتے ہو, کتنا اچھا لگے گا. اور تیسری خوبی آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ بخل نہیں کرتے, خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم باہر دوستوں میں 10,000 کا کھانا کھائیں گے, مری میں 2 لاکھ اڑائیں گے, لیکن گھر میں بیوی کو 500 روپے دیا اور اس کا بھی حساب دے تیرے لیے کرتے ہیں. ہاں کہ ہم کہتے ہیں بھائی گھر میں بخل کیوں یار. اچھا کچھ فرما بردار بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حالانکہ دیکھو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ بڑا بے تکلف سا رشتہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے یہ ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا ہو تو آسانی ہوتی ہے, لیکن جب ہم کسی کے کندھوں پہ ڈال دیں گے نا تو پھر ظاہر ہے گھر میں تو عورتیں جھگڑ کے آپس میں, تو پھر وہ بدلے بھی لیں گے, خرچہ تو میرے کو ہی رہنا نا, تو پھر اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے کچھ کام مرد کے ہوتے ہیں جو وہ اپنی عورت کے ساتھ خود پورے کریں, اور یہ ہمارے بڑوں کو بھی یہ بچوں کو ترغیب دلانی چاہیے کہ بیٹا اس کے دار و نفقہ خرچہ وہ تیرے کندھوں پہ, وہ تو نہیں کرتا. تو خیر کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ حسن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوتی ہے. تو ہماری خرچ دینے میں وہ بخل نہیں کرتے. اور چوتھی خوبی فرماتی ہیں کہ کبھی خرچہ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, یہ اس سے بڑی بات ہے. اور 5واں فرمایا کہ اگر میں ان کا وہ کام کر دیتی ہوں نا تو وہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں, میں کھانا پیش کرتی ہوں تو وہ میرا شکریہ بھی ادا کرتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سیر تیری چاڑنا چوکا نا, زیادہ بھی تعریف کریے تو سیر تیری کرنی. تو بھائی محبت دینے سے محبت ملتی ہے, انسانی فطرت ہے وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ایک اللہ والے اپنے مرید کے گھر گئے, اس خاتون نے کھانا اچھا بنایا, کہا اپنی بیوی کو بلاؤ کرتے ہیں. تو وہ آئی تو فرماتے پتر تو کھانا بڑا مزیدار بنایا ہے, اللہ آپ کو بلا دے. تو وہ آپ دیدہ ہو گئے, رونے لگے. فرماتے میں نے تو تجھے کچھ نہیں کہا. وہ کہتی آپ کی بات پہ نہیں رونا ہے, آپ کی مرید پہ رونا ہے. 20 سال ہو گئے یا 25 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, فرماتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. عرض کی حضور سالن نہیں ہے, سرکہ اور روٹی ہے. فرمایا لے آؤ. دیکھیے بھائی حضور سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے اور کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے بیٹھ کے کھانا بنتا ہے, دسترخوان پہ بھی لگاتی ہے, پیش بھی خود کرتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور رویے دیکھنے والے برتن اٹھا کے دیوار سے مارتے, تیری ماں نے تیرے کو کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ بھائی جان معذرت سے آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں جان سکھایا. بالکل رویے انسانی فطرت ہے وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. تو تعریف کر دیا کرو, ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ, ہم تو انعام بھی دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے یار. اگر آپ صرف حوصلہ شکنی کرو گے نا تو پھر کھانا آپ کی بارگاہ میں اس سے بھی جو نا وہ عجیب طرح آئے گا نا. تو اس لیے تھوڑی سی ایک دوسرے سے تعامل کرنا چاہیے. اور آخری بات آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو آپ فرماتی یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارے جوان یقین اتنے تلخ نہیں ہے, اتنا فون اٹھا کے پہلے تو گالی دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو آگے لگا کے لے جائیں, یہ میرے والی ہے. کتنی چھوٹی بات ہے. اور پھر ہمارا پورا خاندان ایک طرف ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو 6 مہینے لگو اس کی عقل ٹکانے آنے. معذرت سے بھائی کوئی ہماری بہن بیٹی کو 6 مہینے لگوائے تو ہمیں کیسا لگے گا یار, بہت بری بات ہے. عورت کو عزت میرے رسول نے دی, رشتوں کی قدریں حضور سکھاتے ہیں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے, بھائی آؤ اس جنت کی قدر کریں, ان کے قدموں میں رہیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کے پاؤں چوم لیں, انہیں سلام کرتے جائیں, آئے تو ان کی خدمت میں بیٹھا کریں, ان سے دعائیں لیں. بھائی جان بہن بھائیوں کے لیے مان ہوتی ہے, اپنی بہنوں کے مان نہ توڑیے گا, ان سے رابطے میں رہا کرو. اور بیٹیاں ملبوس نہیں ہوتی دوست, بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے. بیویاں پاؤں کا جوتا نہیں, یہ محبوبہ ہوتی ہے شوہر کی. آئیے ہم ان رشتوں کی قدریں جانیں اور اپنی زندگی کو عمل کی راہوں میں لے آئیں. جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے